بات یہ چل رہی ہے کہ یہ امتیاز پلامیوی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الملفوظ شریف سے ایک روایت پڑھی، یعنی ایک سوال کا جواب، جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا اور پھر اس سوال کا جواب آپ نے دیا کہ جس میں وحی نازل ہونے والا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام آنے کا وعدہ کر گئے، تھوڑی تاخیر ہوئی مگر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور در اقدس کے باہر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ میرے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ لیٹ ہوئی، آپ باہر گئے، دیکھا جبریل امین کھڑے ہیں، حاضر دربار ہیں، پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کے فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جن گھروں میں کتے ہوں یا تصاویر ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات میں کیا کہنا چاہا ہے تشریح نہ بھی کروں تو اہل سمجھ والے سمجھ گئے ہوں گے، مگر یہ مولوی امتیاز پلامیوی اپنے اکابرین کی خبیث اور گندی عبارت پر پردہ ڈالنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کا سہارا لیا، اس کے باوجود یہ اپنے مقصد میں ناکام ہی نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے عبارت نقل کی اور کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو خلیل احمد امبیٹھوی نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام تو لیا اور عبارت ان کی طرف منسوب تو کر دی، مگر کس کتاب سے ہے یہ عبارت؟ حدیث کی کس کتاب سے شیخ نے نقل کی؟ اس کتاب کا یہ نام نہیں لیا اور آج تک یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کچھ تو گڑبڑی ہے، اور ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کی آمد پاک نے اور جن کے توسط سے اللہ نے اہل ہند کو دولت حدیث سے مالا مال کیا اور احادیث نبویہ طیبہ کے نور سے اہل ہند کو منور کیا، ہم ان کی ذات سے یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ جن کی پیش نظر احادیث پاک کے اس قدر بہار موجود ہوں اور وہ اس طرح کی عبارت لائیں اور حضور کے حوالے سے حضور کے بارے میں اس طرح کی عبارت پیش کریں جو صریح اور صحیح احادیث کے بالکل برخلاف ہے، شیخ کی ذات سے ہم امید نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آئیے، کیا بات ہے، شیخ نے کیا کہا اور ان کی ہوشیاری، چالاکی، دغابازی اور جھوٹ، فریب خوردگی اور فریب دہندگی آپ خود سمجھ پائیں گے۔ یہ مسلم شریف ہے، مجلس برکات الجامعۃ الاشرفیہ کی چھپی ہوئی ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 180 ہے۔ صفحہ نمبر 180 کے اندر، اور چیپٹر اور ٹاپک و موضوع و عنوان ہے باب الامر بتحسین الصلاۃ و اتمامها والخشوع فیها، یعنی حضور علیہ السلام کا حکم دینا اچھی طرح نماز پڑھنے کا، اچھی طرح نماز پوری کرنے کا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو مکمل کرنے کا، یہ چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر کے تحت کہ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے روایت کرتا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا ہوں، کہیں ترجمہ رہے گا، کہیں ترجمہ نہیں رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ثم انصرف فقال یا فلان الا تحسن صلاتك الا ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي فانما يصلي لنفسه اني والله لا ابصر من ورائي كما ابصر من بين يدي۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھنے اور چل دیے اور فرمایا، اے فلاں تم اپنی نماز کو اچھی طرح کیوں نہیں پڑھتے، اور نمازی کیوں نہیں غور و فکر کرتا کہ وہ نماز کس طرح پڑھ رہا ہے؟ بلا شبہ وہ نماز اپنے لیے اور اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اور ضرور میں اپنے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ میں سامنے دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ بھی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم اني لا اراكم من وراء ظهري۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم یہی خیال کرتے ہو کہ میرا دھیان صرف خانہ کعبہ کی طرف ہے؟ قسم خدا کی مجھ پر نہ تو تمہارا رکوع چھپا ہے نہ تمہارے سجود چھپے ہیں، بلا شبہ قسم خدا کی میں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، ملاحظہ کرتا ہوں۔ اور ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی وربما قال من بعد ظہری اذا رکعتم وسجدتم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ رکوع اور سجود کو پورا کرو، کیونکہ بلا شبہ میں میرے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اسی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم واذا ما سجدتم۔ حضرت انس فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ رکوع اور سجود کو مکمل کیا کرو، مکمل ادا کیا کرو، کیونکہ بلا شبہ میں ضرور میرے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں، بلا شبہ میں میرے پیچھے دیکھتا ہوں جب تم رکوع کرتے ہو اور تم سجود کرتے ہو، یعنی تمہارے رکوع اور سجود کو میں دیکھتا ہوں۔ اور ایک روایت ہے حضرت انس سے، انہوں نے کہا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلما قضى الصلاة اقبل علينا بوجهه فقال ایها الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف فانی اراکم امامی ومن خلفی ثم قال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، پھر جب نماز سے فارغ ہو گئے تو ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، او میرے صحابہ، بلا شبہ میں تمہارا امام ہوں، لہٰذا تم رکوع اور سجود میں مجھ سے آگے نہ بڑھو، سبقت نہ کیا کرو، اور نہ قیام میں سبقت کیا کرو، نہ سلام پھیرنے میں آگے بڑھو، بلا شبہ میں تمہارے سامنے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم خدا کی جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے، لو رأیتم ما رأیت لضحکتم، اگر تم دیکھ لیتے جو میں نے دیکھا تو تم ضرور کم ہنستے، ولا ضحکتم کثیرا، اور تم ضرور کم ہنستے، ولا بکیتم کثیرا، اور تم زیادہ ہنستے نہیں بلکہ زیادہ تم روتے۔ قالوا وما رأیتا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ نے کیا ملاحظہ کیا، آپ نے کیا دیکھا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت الجنت والنار، میں نے جنت دیکھی اور میں نے دوزخ کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے مسلم شریف کی یہ چند حدیثیں ملاحظہ کر لی، اور انٹرنیشنل حدیث کے مطابق مسلم شریف کی حدیث نمبر 957 سے لے کر کے 961 تک کی حدیث ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر کے سنائی۔ اب آپ بتائیں، مسلم شریف کے ان چند احادیث پاک کی تلاوت مع ترجمہ و ترجمانی سے آپ نے کیا سمجھا؟ کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے کا علم تھا، دیوار کے پیچھے کے علم ہونے سے زیادہ اہم اور زیادہ قابل توجہ رکوع اور سجود کی کیفیت کا علم ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رکوع اور سجود تو کرتے تھے مگر کہیں نہ کہیں خشوع اور خضوع چھوٹتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خشوع اور خضوع اللہ کی طرف سے وارد ہونے والی ایک روحانی کیفیت ہے جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں توجہ الی الکعبہ و توجہ الی اللہ کی صفتوں سے متصف ہونے کے باوجود صحابہ کرام کی یہ کیفیتیں آپ کی پیش نظر ہوں تو پھر دیوار کے پیچھے کا علم کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیش نظر یہ احادیث تو ضرور رہی ہوں گی، یقیناً رہی ہوں گی۔ ان کو ان احادیث کے علم کے باوجود شیخ عبد الحق محدث دہلوی یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں؟ یقیناً ان کی طرف سے یہ دغا ہے، فریب خوردگی ہے، فریب دہندگی ہے، جھوٹ ہے، یا کہیں نہ کہیں موضوع ہے، ورنہ یہ حوالے دکھائیں کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے
किस हदीस से ये रिवायत नकल की जो रिवायत इनके मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी को मिल गई और आज तक किसी को नजर ना आई। अब इन्होंने आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की अल मलफूज शरीफ से वो रिवायत नकल की। अल्लाहु अकबर। अरे भाई तो तुमको नहीं कहना चाहिए, इंसान की शक्ल में हो इसलिए बोल रहा हूं। अपने मौलवी के उस खबीस इबारत पर पर्दा डालने के लिए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का सहारा लिया, और फिर जब बात ना बनी, क्योंकि तुम्हारे अकाबिरीन साबका और मौजूदा अकाबिरीन पर अभी भी उस हवाले का मुतालबा है जिस हवाले का इंतसाब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तरफ तुमने किया है। तो जब बात यहां ना बन पड़ी तो फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के अल मलफूज शरीफ का हवाला दिया। तो आप जरा खुद इस मौलवी की जबानी सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। हदीस सही है कि जिब्राइल यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि मुकर्रब फरिश्ते हैं, कल किसी वक्त हाजिरी का वादा करके चले गए। दूसरे दिन इंतजार रहा मगर वादे में देर हुई और जिब्राइल हाजिर न हुए। सरकार बाहर तशरीफ लाए, मुलाहिजा फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरे दौलत पर हाजिर हैं। फरमाया क्यों? अर्ज किया इन्ना ला नदखुलु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीर हो। अंदर तशरीफ लाए, सब तरफ तलाश किया, कुछ न था। पलंग के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा निकला, उसे निकाला तो हाजिर हुए। आपने सुन लिया आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत से। वो इबारत तो क्या वो अहादीस पाक का तर्जमा है या तर्जुमानी है? और ये तर्जुमा या तर्जुमानी ये भी मैं आप हजरत के हवाले करना चाहता हूं। ये बुखारी शरीफ है जिसमें इख्तिसार है और दीगर किताब में उसकी तफसीर मौजूद है। ये बुखारी शरीफ है, ये भी मजलिस बरकात से छपी हुई है, जिल्द दोम है, और ये सफ़ा नंबर 881 है जो अभी मैंने आप हजरात के हवाले वो रिवायत की जिसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने की और लेट से आने की मैंने बात कही, जिसको आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अल मलफूज शरीफ के अंदर नाकिल मलफूज ने नकल किया है। इसमें मुख्तसर रिवायत है। वादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील ने वादा किया कि हम आएंगे। फरासा अलैहि हत्ता इश्तद्दा अला नबी, ताखिर हो गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा सा नागवार गुजरा। फखरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले गए, अपने हुजरे पाक से बाहर तशरीफ ले गए। फलकिया, तो जिब्रील से मुलाकात हुई। फशकाई ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से ताखिर की वजह पूछी। फिर कहा मा वजदा, क्या हुआ? फ़क़ाल लहू, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्ना ला नदखुलु बैतन फीहि सूरतुन वला कल्बुन, बिलाशुबह हम ऐसे घर में नहीं दाखिल होते जिसमें तस्वीर हो और ना उस घर में जाते जिसमें कुत्ता हो। इसी रिवायत को हाशिया नंबर 5 के तहत लिखा है, काला फिल फतह फी हादल हदीस इख्तिसारुन, फतहुल बारी के अंदर है कि इस हदीस में इख्तिसार है। वह हदीस आयशा अतम, इस हवाले से हज़रत आयशा की हदीस मुकम्मल है। इंदा मुस्लिमिन वह हदीस अबी हुरैरा अखरजहु असहाबुस सुनन, जिसको असहाब सुनन ने तखरीज की है और इसकी तस्हीह फरमाई है तिरमिज़ी ने, इब्न हब्बान ने। अब मैं रिवायत की तरफ आता हूं। अतानी जिब्रील फ़क़ाल अतैतुकल बारिहा फलम यमनअनी अन अकूना दखलतु इल्ला अन्नहु काना अलल बाब तमासील। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, दरवाजे पर कुछ तिमसाल थे यानी कुछ तस्वीरें थी और अंदर एक कुत्ते का पिल्ला था, वगैरह वगैरह की रिवायत है। तो तिमसाल यानी तस्वीर और कुत्ते के पिल्ले के वजह से हम अंदर नहीं आ सके। तो अब इससे ये मौलवी साहेब ये साबित करने चले हैं, और आपकी किताबों से दो बातें साबित हो गई कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, घर के बाहर कौन है इसका इल्म नहीं। दूसरी बात, हुजूर जिस कमरे में तशरीफ फरमा थे उस कमरे में पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला था, इसका भी इल्म हुजूर को नहीं था। लिहाजा आपकी किताबों से यह साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के बाहर यानी दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के अंदर का इल्म नहीं। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे बगैर मोहब्बत रसूल के बुखारी पढ़ने वाले, ना समझ, कम समझ, अहादीस उलूम नबविया से नाबलद,
میرے آقا نعمت دریائے رحمت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کا ترجمہ اور ترجمانی کی ہے، جس میں ایک لفظ بھی قسم خدا واللہ ایک لفظ بھی تمہارے دعوے اور تمہارے دلیل کی تائید میں نہیں ہے۔ کس لفظ کا معنی تم نے کیا کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ تمہارے خلیل احمد امبیڈوی کی ناپاک اور خبیث اور قیامت تک غیر معول عبارت کو اعلیٰ حضرت کی ترجمانی اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ سے تم ملا رہے۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی طرف منسوب اس عبارت کا جواب مسلم شریف کے چند احادیث طیبہ سے میں نے دے دیا ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں حدیث صحیح کا ترجمہ اور مختصر ترجمانی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس ترجمہ یا ترجمانی میں کس لفظ کا معنی ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ تمہاری بناوٹ ہے، یہ تمہاری خباثت ہے، یہ تمہاری۔ اس کے بعد حدیث شریف میں یا ترجمہ یا ترجمانی میں علم غیب نبی کا انکار تو کسی بھی لفظ سے یا کسی لفظ کے معنی سے ثابت نہیں ہوتا۔ تمہارے خلیل احمد امبیڈوی سہارانپوری نے جو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں لکھ دیا اور حوالہ دیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، وہ عبارت کس کتاب کے اندر ہے وہ کیوں نہیں دکھا سکے اور آج تک نہیں دکھا سکے۔ اہم بات یہ کہ تمہارے مولوی نے بالکل لیا مطلقاً علی وجہ الکل حضور پاک علیہ السلام کے علم غیب کا مطلقاً انکار کیا، ذرے علم غیب کا انکار کیا اور کہا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ یعنی جب دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے حضور کو، تو اور وہ کون سا علم ہو سکتا ہے جو حضور کو ہو سکے گا؟ تو کہاں تمہارا انکار اور کہاں اعلیٰ حضرت کا اقرار اور انکار ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تم نے یہ جو مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے بھائی، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا مغالطہ تم نے دینے کی کوشش کی ہے۔ یہاں صاف تم انکار کر رہے ہو اور اعلیٰ حضرت نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے یا ترجمانی کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار تو کجا، دھبہ انکار بھی نہیں، نقطہ انکار بھی نہیں۔